اگر عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے تو میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ نماز قبول اگر کروانی ہے کہ ہماری نماز قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، حج قبول ہو، تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے میرے بھائیوں، توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے توحید پرست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے، اس کے بعد عمل صالح کیجیے۔ آئیے میں اب اپنے اس اصل بات پر آ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، پہلا خلیفہ ہے جن کو عشر مبشرہ بھی کہا گیا، عشر مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ ان کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا، محنت و مزدوری کر کے لاتا تھا، ان میں سے کچھ کھانا ان کو دیا جاتا، کچھ رقم دیا جاتا، کچھ چیزیں ابو بکر صدیق کو پیش کرتے اور ابو بکر صدیق اس کو کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کھا لی، کچھ چیزیں لائی ان کے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لی۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، ما ھذا تدری، کیا آپ جانتے کہ یہ چیزیں کیا تھی؟ حلال تھی یا حرام تھی؟ یہ جو مال آپ نے کھایا یہ حلال تھا یا حرام؟ یہ جو دولت میں نے آپ کو دی یہ حلال تھی یا حرام؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ نہیں۔ تو ان کے غلام نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑھی تھی، تکہن تو میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی، حالانکہ اس وقت مجھے کہانت اچھی طرح سے آتی بھی نہیں تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے اور ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہو گیا اور اس نے خوشی کے موقع پر جوش میں آیا اور کہا کہ میں نے فلاں شخص سے پوچھا تھا میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو اتفاق سے ان کا بیٹا ہوا اور انہوں نے خوشی کے لیے، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ رقم دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ پیسہ دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ کھانا دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے انہوں نے یہ کھجور دی، میں نے وہ چیز لے لی اور آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ کہانت گڑھی تھی۔ کوئی آدمی جا رہا اپنی بیوی کو لے کر اور کسی آدمی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میری بیوی ابھی اس وقت ڈیلیوری ہے، پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ ابو بکر کے غلام جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہوگا، اور کچھ مہینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہی ہو گیا۔ وہ آدمی سمجھا یہ یا تو بڑا پہنچا ہوا آدمی، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، تو کچھ چیزیں لائی اور ان کے غلام کو دے دیا اور وہ غلام پھر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر دے دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا بھی لیے۔ جب غلام نے کہا کہ ایسے ایسی بات ہے، میں نے کہانت گڑھی تھی، جیسے یہ سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالی، حلق میں انگلیاں ڈالی اور حلق میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جتنی چیزیں کھائی تھی قے کیا اور ساری چیزیں اگل دی، نگال لیا، ساری چیزیں اگل دی، نگالا نہیں بلکہ اگل دی، جتنی چیزیں کھائی تھی ساری چیزیں اگل دی اور اپنے حلق میں اس وقت تک انگلی ڈالتے رہے جب تک کہ وہ چیزیں اپنے منہ سے نہ نکل گئی ہو۔
میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے. ہم اور آپ حرام کی کمائی کتنا کھا رہے ہیں، ہم اور آپ لوگوں کے مال کتنا کھا رہے ہیں. آج فلاں کی زمین ہڑپ رہے ہیں، آج دوسروں کے بینک لوٹ رہے ہیں، آج یہاں پہ ایسا کام، آج وہاں پہ ایسا کام. سینہ زوری، کوئی انسان کمزور ملا، کوئی خاندان کمزور ملا، ہم نے اپنے پسٹول دکھا کر، ہم نے اپنے دبدبے دکھا کر، ہم نے اپنا پاور دکھا کر اس کو کمزور کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا، ان کی دولت لوٹ لیے اور حرام کمائی پہ لگ گئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا. جتنی چیزیں کھائی تھی وہ ساری چیزیں اگل دی. اس کے بعد ایک جملہ کہا، ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، نکتت فی قلبی نکتۃ سودا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک سیاہ رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے. ان کے دل میں ایک دھبا ڈال دیتا ہے. وہ دھبا کالا پڑ جاتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے. اگر وہ انسان بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار وہی گناہ کرتا ہے، بار بار حرام کھاتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار چوری کرتا ہے، بار بار ڈکیتی کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نیک عمل تھا یا نہیں؟ اس لیے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. آئیے اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا انسانوں ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو، بھلائی نہیں پا سکتے ہو، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس مال کو اللہ کے راستے میں اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہیں. لیکن چندہ کی باری آئی. ہمارے پاس کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ بھی ہو گئی ہے کہ کوئی اگر پرانا نوٹ ہے یا کسی کے پاس رزق کیا ہے، اسی کو ہم نے چندے میں ڈال دیا، اسی کو ہم نے دان کی پیٹی میں ڈال دیا. یعنی جو اناج ہو، غلہ ہو، نکل گئی ہو، اچھے اناجوں سے اچھے بیجوں سے اس کو نکال کر چھانٹ دیا گیا ہو، خراب بیجوں کو، خراب رقم کو ہم مدرسے میں دیتے ہیں، خراب رقم کو ہم چندے میں دیتے ہیں. اتنا یاد رکھیے کہ آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نیکی کو حاصل نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو نیکی حاصل کرنا ہی ہے تو آپ وہ چیز اللہ کے راہ میں دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. لیکن اتنا کیجئے، آپ کے پاس اناج کا غلہ ہے، ڈھیر ہے، اسی میں اٹھا کے دے دیجئے. اگر آپ کو اچھی چیز دینے میں اتنی قدر ہی ہے تو آپ ڈھیر میں سے اٹھا کے دے دیجئے. لیکن ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ بن گیا ہے، ہمارا دستور یہ بن گیا ہے، اسی اناج کے گلے میں جو ڈھیر لگی ہوئے ہیں ان ڈھیر میں ہم سب سے خراب اناج کو یعنی اچھے اناج کو الگ کر لیں گے اور چونکہ جو خراب اناج نکلے گا، خراب غلہ نکلے گا، اسی گلے کو ہم مدرسے میں دیں گے، اسی گلے کو ہم مسجد میں دیں گے اور اسی گلے کو ہم اپنا وصول نکالا کریں گے. اتنا یاد رکھے گا، آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں.
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے پاس ایک درخت تھا، ایک باغ تھا جن کا نام بیروہا تھا، جن کی نہریں شیریں ہوا کرتی تھی، جن کی نہریں خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت میں اکثر جایا کرتے تھے، اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کے پانی آپ نوش کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ اس مال سے محبت، اس دولت سے محبت تھی، اس باغ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اس باغ سے سب سے زیادہ محبت تھی، پیار تھا۔ ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز ان کا باغ تھا، بیروہا نام کا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک درخت ہے، میرے پاس ایک باغ ہے جن کا نام بیروہا ہے، میں اس بیروہا باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی، میں اس آیت کے اوپر عمل کرتی ہوئی یہ بیروہا درخت اللہ کے راستے میں نے دے دیا، اللہ کے راستے میں نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، شاباش شاباش شاباشی دی۔ اس کے بعد کہا، اے ابو طلحہ جتنی باتیں تم نے کہی میں نے اتنی ساری باتیں سن لی ہے۔ اے ابو طلحہ ایک کام کرو، جاؤ اس باغ کو، اس درخت کو، اس باغ کو اپنے کنبوں میں بانٹ دو، اپنے قرابت دار میں بانٹ دو، اپنے عزیزوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ گیا اور اپنے عزیزوں میں وہ درخت بانٹ دیا، وہ باغ بانٹ دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا۔ کسی جنگ میں خبیب پکڑا گیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ خبیب کو گرفتار کر لیا گیا، خبیب کو قیدی بنا دیا گیا، خبیب کو ریش کر لیا گیا۔ کون ہے جو خبیب کو خریدنا چاہے؟ کون ہے جو خبیب کو خریدے؟ یہ اعلان ہو گیا۔ حارث کے بیٹے نے کہا، میرے والد کو، میرے پتا جی کو حارث کو قتل کیا تھا، ہم لوگ اسے خرید لیں گے۔ حارث کے بیٹے نے خبیب کو خرید لیا، خبیب کو خرید لیا، انتقام لینا ہے، میرے باپ کو مارا ہے، انتقام لینا ہے۔ خبیب کو خریدنے کے بعد قیدی بنا لیا گیا اور مضبوط پیلوں سے ان کو باندھ دیا گیا، مضبوط ستونوں سے اس کو جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا گیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے، دشمن کی بیٹی کہتی ہے، میں ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، خبیب نے مجھ سے کوئی اسطورہ مانگا، کوئی سامان مانگا بال وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی، قینچی اور بلیڈ جو بھی اس زمانے میں چلتی تھی، خبیب نے ان کی بیٹی سے مانگا، حارث کی بیٹی نے وہ اسطورہ دے دیا۔ ان کے ہاتھ میں قینچی ہے، بلیڈ ہے، جو بھی اس زمانے میں جو آلہ چلتا تھا ان کے ہاتھ میں۔ اتفاق سے حارث کی بیٹی کا ایک بچہ خبیب کے پاس چلا گیا اور خبیب کے ران پہ جا کے وہ بچہ بیٹھ گیا۔ قیدی ہے، دشمنوں نے پکڑ کر رکھا ہے، اور ان کی گود میں کون ہے؟ دشمن کا بچہ ہے۔ حارث کی بیٹی ڈرنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کو قتل کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کا ہتھیا کر دے، اس لیے کہ ان کے پاس آلہ ہے، جسم کو کاٹنے کا، بال کو کاٹنے کا ان کے پاس آلہ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او حارث کی بیٹی تم ایسا ہرگز مت سوچو، خبیب ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، تمہارے بیٹے، تمہاری امانت ہے میرے پاس ہے، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ آگے حارث کی بیٹی کہتی ہے،
خبیب کو باندھ دیا جاتا، مضبوط پیروں سے جکڑ دیا جاتا، لیکن خبیب کے پاس انگور کا خوشہ ہوتا، خبیب کے پاس انگور کا گچھا ہوتا، اور خبیب باندھے ہوئی حالت میں انگور کھایا کرتے تھے۔ کہاں سے مل رہا تھا؟ میرا دشمن ہے، ہم اپنے دشمن کو انگور کھلائیں گے، لیکن یہ انگور کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ، یہ انگور کا گچھا اللہ تعالیٰ غیبی طور سے خبیب کو دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ غیبی طور سے دے رہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اب بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وَأَنَّ لَكِ هَذَا، یہ نعمت تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے آ رہی ہے۔ تو خبیب کے پاس بھی اللہ تعالیٰ غیب سے یہ چیزیں دے رہے تھے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو انگور عطا کر رہا تھا۔ ان کے اندر کون سا ایسا نیک عمل تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کہا خبیب اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اے خبیب بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، تمہاری انتم خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ مجرموں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تمہیں اب پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ ابھی بھی ہوتے ہیں جو لوگ جیل گئے، جیلر ایسا پوچھتے ہیں کہ تمہیں اب قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے، بہن سے ملنا ہے، فلاں شہر دیکھنا ہے، فلاں چیزیں کھانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن خبیب نے کہا مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا ہے، اپنی اولاد سے نہیں ملنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ انتم اچھا میری یہی ہے کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجیے۔ اے کفار مشرکین، اے کفار مکہ، آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت دیجیے، موقع دیجیے۔ ان کی انتم اچھا کے انوسر مکے والوں نے کہا خبیب تم 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ خبیب نے اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن نماز کو شارٹ کٹ میں ادا کیا، نماز میں لمبی نہیں کی۔ نماز میں اگر 5 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 2 منٹ میں نماز ادا کی، 10 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 5 منٹ میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا اے کافروں، اے کفار مشرکین، آج میں نے نماز جان بوجھ کر آج میں نے نماز ہلکی پڑھی، جان بوجھ کر میں نے آج نماز اس لیے شارٹ کر کے پڑھی، اس لیے مختصر پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو مال پسند ہے، خبیب کو حب المال وطول عمر، خبیب کو مال کی محبت پسند ہے، خبیب کو لمبی زندگی پسند ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو خبیب کو دنیا میں نرم گرم بستر پسند ہے، خبیب کو بیوی کی محبت پسند ہے، خبیب کو بچوں کی محبت پسند ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے، 5 منٹ اور مل جائے زندگی، خبیب چاہتا ہے کہ جلدی اس دنیا سے چلا جائے، اس لیے نماز شارٹ کر کے پڑھی، 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ میں پڑھی، 5 منٹ کی جگہ 2 منٹ میں پڑھی۔ پتا چلا خبیب کے اندر یہی نیک عمل تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے انگور کا خوشہ عطا کر رہا ہے، غیب سے انگور کا گچھا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب اگر چاہتے تو نماز میں لمبی کر سکتے تھے، اس لیے کہ نماز میں لمبی کرتے تو انہیں 5 منٹ کی زندگی اور مل جاتی، لیکن خبیب دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح ایک مسافر چلتا ہوا
جب تھک جاتا ہے کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا اصل مسکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، خبائب جانتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی ہے، تو آج میں کیوں لیٹ کروں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے میں تاخیر کیوں کروں۔ خبائب کو اس دنیا کی زندگی پسند نہیں تھی، اس لیے خبائب نے نماز میں لمبی نہیں کی بلکہ شارٹ کر کے پڑھی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد نیک عمل کرے، جو عورت نیک عمل کرے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ چلے مرد کا یہی تک کافی ہے مرد کے لیے۔ آئے اس زمانے میں عورتیں صحابیات کیسے کیسے عمل کرتے تھے، نیک عمل کیسے کیا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا یہ بعد میں اسلام لے آئی تھی، زمانہ جاہلیت میں ان کا بھائی صخر کا انتقال ہوا۔ یہ مرثیہ کہہ رہی تھی، یہ مرثیہ گا رہی تھی، یہ شعر گایا کرتی تھی، اپنے بھائی کے رونے پر ماتم کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتی تھی، الا تبکیانی، میرے بھائیوں شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنے دونوں آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میرے دونوں آنکھ، الا تبکیانی لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی۔ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، کن کی موت پر؟ اپنے بھائی کی موت پر یہ شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میری دونوں آنکھیں آنسو بہاؤ، جتنا ہو سکے اتنا بہاؤ، اور آنسو بہانے میں ولا تجمدا، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کی موت پر مرثیہ گا رہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ کیا تم صخر جیسے سخی انسان پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو بہاؤ، اور آنسو بہانے میں بخیلی نہ کرو۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن جب اسلام لے آئی، جنگ کے میدان میں گئی، اپنے 4 بیٹے ان کے ساتھ اسی میدان میں شامل ہے، اسی میدان میں شریک ہے، 4 بیٹے ان کے ساتھ میدان میں ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی جن کا نام قادسیہ رکھا گیا ہے، اس میدان میں ان کا 4 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے، اور وہ بھی آئی ہوئی ہے، اپنی اولاد سے نصیحت کر رہی ہے، آئے میرے 4 بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، کسی نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو۔ سنو، میں نے تمہاری باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ آج سنو، اس میدان میں آئے ہو، تم لوگ جم کر مقابلہ کرو، لڑائی کرو کفار سے، جہاد کرو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو صبر کرو، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کفار ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہم پر لڑائی ہم سے لڑتا ہے، ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اسلام کی بدنامی کرتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے، نبیوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اور قریبی کی واب سے لڑ جائے، قریبی کی اسلام کو مٹا دے، تو اسلام نے آخری حل بھی بتایا کہ لڑائی کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسہ اپنے 4 بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ آئی میرے بیٹے، اس میدان میں آئے ہو، کم از کم اتنا یاد رکھنا، اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، اپنی مرضی سے لڑو، بھاگنا نہیں، یہاں سے جنگ کے میدان سے فرار نہیں ہونا ہے، لڑتے رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا غالب کرنا ہے، کفار کا جھنڈا کو مغلوب کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کو اگر نصیحت کر رہے تو اسلام کے جھنڈے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کے لیے۔
ذاتی دشمنیاں ذاتی انتقام کے لیے نہیں کہ دولت حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو غالب کرنے کے لیے۔ پھر باری باری ان کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، 4 بیٹے انتقال ہو گئے۔ قادسیہ کے جنگ میں ان کے 4 بیٹے انتقال کر گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلا حضرت خنسا، آئے ماں تمہارے 4 بیٹے جوان تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، تمہارے 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت خنسا نے ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، اپنے بیٹے کی موت پر، اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر مرثیہ نہیں گایا، مرثیہ نہیں پڑھی، ماتم نہیں کیا، شعر نہیں گایا، اس لیے کہ اب وہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، اسلام لے آئی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی کی موت پر اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی ہے اور یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ مرثیہ گا رہی ہے کہ الا تبکیان لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو گراؤ، اور آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو۔ لیکن یہاں 4 بیٹے شہید کر دیے گئے اور ماتم نہیں کر رہے، کیا کریں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں نکل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، جوان بیٹے دیے تھے، اور میں نے ان 4 بیٹے کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے پاس 4 بیٹے تھے، میں نے تمہیں 4 امانتیں دی تھی، اے خنسا تم یہ بتاؤ کہ 4 بیٹے کو کس راہ میں لگایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو چوری میں، ایک بیٹے کو ڈکیتی میں، ایک بیٹے کو شراب پینے میں، ایک بیٹے کو دوسروں کی زمین ہڑپنے میں لگا دیا۔ حضرت خنسا کہتی ہے میں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں، اللہ تم نے مجھے 4 بیٹے عطا کیا تھا، 4 امانتیں میرے پاس رکھی تھی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اپنے 4 بیٹے کو تیرے راہ میں لگا دیا، میں نے اپنے 4 بیٹوں کی قربانی تیرے راہ میں دے دی۔ حضرت خنسا نے اس موقع پہ ماتم نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے جنگ احد میں ایک عورت بوڑھی ہو چکی تھی، میدان جنگ میں ان کا باپ بھی شریک ہے، ان کا بھائی بھی شامل ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، ان کا شوہر بھی ہے۔ میدان جنگ میں 4 ان کے رشتہ دار اہل خانہ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا شوہر ہے۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے، کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا محمد رسول اللہ صحیح ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا ہے، کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی صحیح ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارے شوہر، باپ، بیٹا، بھائی بھی قتل کر دیے گئے، کا کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کے لال کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا صحیح ہے۔ اس موقع پر باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے، شوہر بھی شہید ہو جاتا ہے، بھائی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ 4 سہارا اڑ گیا، 4 سہارا اڑ گیا، لیکن ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، گڑگڑایا نہیں، ناشکری نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کہی اللہ تم نے میری قسمت کو خراب کر دیا، تم نے مجھے برا حال کر دیا، تم نے میرا برا حال کر دیا۔ اپنی قسمت پر نہیں رویا بلکہ کیا کہا؟ اس وقت بھی اگر کہہ رہے تو اسلام کے بارے میں سوچ رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ لوگوں نے بتایا وہ صحیح ہے، اطمینان قلبی
کے لیے, اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا دیجئے کہ وہ کدھر ہے. میں جب تک آپ کو نہیں دیکھوں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی, میرے دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا, میرے دلوں کو سکون نہیں پہنچے گا جب تک جناب محمد رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں. لوگوں نے بتایا وہاں پر جو دیکھ رہے بڑا مجمع ہے, بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے, انہی بھیڑوں میں دیکھے بیچ میں چمکنے والا سورج جناب محمد رسول اللہ ہے. دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور جناب محمد رسول اللہ کو جب تک نہ دیکھ لیا اپنے آپ کو قرار نہیں پایا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے تو پھر دلوں کو قرار آیا, سکون آیا میرے بھائی. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی انتقال کر جائے ناشکری اتنے بجا لاتے کہ اب میرا مالک کون ہے, اب میرا سہارا کون ہے, کون مجھے کھلائے گا. روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آئیے اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ہی واقعہ اور کہوں گا, اس کے بعد میں یہاں سے رخصت لوں گا. اولاد پر صبر کیا چیز ہے اور صبر کا پھل کیا ملتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے, کسی زمانے میں رہا ہوگا, غیر معمولی محبت کرتا تھا, بے انتہا محبت کرتا تھا. بازار سے آتا, جنگ کے میدان سے آتا, کہیں سے آتا, نبی کے چوکھٹ سے آتا, مسجد نبوی سے آتا, کہیں سے بھی آتا, اپنے بیٹے کی خیریت پوچھتے, اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرتے, پوچھتے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, میرے بیٹے خیریت سے یا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, معمول کے مطابق, دستور کے مطابق روزانہ بتا دیا جاتا, لیکن اللہ کو امتحان لینا تھا, اللہ کو آزمائش کرنی تھی. اللہ نے بہت بڑا امتحان لیا, بہت بڑا امتحان لیا. کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا بیمار ہو گیا, بیٹا بیمار پڑ گیا. ابو طلحہ کہیں جاتے چین سے نہیں رہتے, جلدی جلدی گھر آتے, اپنے بیٹے کی خبر لیتے. یہ بیماری کئی دنوں تک چلی اور کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا, ان کا بیٹا مر گیا, ان کی وفات ہو گئی. اتفاق سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں موجود نہیں تھے, ان کی بیوی گھر میں موجود تھی. صبر کا دامن تھاما, ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, لیکن صبر کیا, صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بیٹے کی لاش کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا, کسی کو خبر نہیں دی. محلے میں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کی موت ہو گئی, گھر کے کسی کونے میں رکھ دیے. پورا سنیے, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے, کبھی بھی میرے بیٹے کی طبیعت ابھی کیسی ہے. بیوی نے جواب دیا, اے ابو طلحہ پہلے کی بنسبت وہ ابھی آرام سے. اتنا کہا کہ پہلے کی بنسبت ابھی وہ آرام سے. اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ وہ انتقال کر گئے. پھر ام سلیم نے کھانا لگوایا, دسترخوان بچھایا اور شوہر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کھانا کھایا. کہا میرے شوہر آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے. وہ گھر گئی, کسی گھر میں میک اپ کیا, اپنے آپ کو خوبصورت کیا, سج سوار کیا. ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ گھر میں لاش ہے, گھر میں بیٹی کی میت ہے, لیکن سج سوار کس لیے کر رہی ہے؟ جب تک پورا نہیں سنیے گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, خوبصورتی اختیار کیا, سج سوار کیا, میک اپ کیا, بالوں میں کنگھیاں کیے, سروں میں تیل لگائے, زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آئے. اپنے شوہر کے سامنے آئی, اپنے شوہر کو خوش کیا, دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی. بات کرتے کرتے پوری رات بیت گئی, سو بھی گئے. جب نیند کھلی دونوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا, ابو طلحہ ایک بات بتائیے, اگر کوئی انسان کسی انسان کے پاس کوئی چیز امانت رکھے تو کیا اس انسان کو امانت
वापस करने में इल्म हुज्जत है, झगड़ा की बात है। किसी ने किसी को कोई कलम दिया, किसी ने किसी को कोई अमानत दी, तो क्या उसको वापस करने में हिचकिचाहट होगी? क्या उसको वापस करने में झगड़े की बात है? कहा नहीं, जैसे अमानत दी जाए वैसे ही वापस करना चाहिए। कोई अगर कलम किसी को देता है, उस इंसान को ये चाहिए कि वही कलम उसको वापस लौटाए। इसमें झगड़े की क्या बात है? सुनिए मेरे शौहर, तब सुनिए, अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया था, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने कल रात आपसे वो अमानत वापस ले ली है। नेक बीबी की पहचान देखी, रात में नहीं बताई। कहा है मेरी बीवी, तुमने रात में क्यों नहीं बताई? कब मेरे शौहर, मैं जानती हूं कि रात में बताना मुझे ठीक था, मैं ये भी जानती हूं कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए कि मैंने रात में आपको नहीं बताई। अरे मेरे शौहर, मैंने रात में आपको इसलिए नहीं बताई, उसी वक्त में अगर आपको बता देती तो आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा शायद नहीं कर पाते। आप सब्र नहीं कर पाते इसलिए कि आप बाजार से आए थे, इसलिए आपके कहीं से आए थे। जैसे मैं आपको बताती कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, आपका बच्चा इस दुनिया से चला गया है, आप रोने धोने में लगते, आपको रात में नींद नहीं होती, आप परेशान हाल रहते, इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको रात में ना बताया जाए बल्कि दिन के किसी हिस्से में बताया जाए, ताकि जो मामला है, जो दिक्कत पेश आए, वो दिन में आए, रात में ना आए। मैंने सब्र कर लिया मेरे शौहर। मैं ये सोचती थी कि अगर जल्दी आपको बता दो, हो सकता है आप सब्र ना कर पाए, इसलिए मैंने आपको मिसालों से समझाया कि अगर कोई इंसान किसी के पास अमानत रखे, जैसे अमानत वापस करने में हिल हुज्जत नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, वैसे अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली है, इसमें कोई नाशुक्री की बात नहीं है। सीना चाक करने की, गरीबान फाड़ने की कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको रात में ना बताऊं। नेक बीबी की पहचान ये होनी चाहिए कि शौहर बाहर से मजदूरी करके आया, ऑफिस से आया, काम करके थका, रिक्शा उक्शा चला के आया, थका हुआ है, और बीबी ने घर में आते ही दरवाजे में सारी बातें बता दी, घर की मुश्किलें बता दी, आज ये नहीं कल वो नहीं, सास की बात, ससुर की बात अपने शौहर को चढ़ा दिया। बाहर से काम करके आप थके हुए, वैसे आपका पारा गर्म है, आपका प्रेशर और इन्होंने बढ़ा दिया, चढ़ा दिया आपको। आप प्रेशर में आके दूसरों से झगड़ा करेंगे कि नहीं? लाठी डंडा होगा कि नहीं? नेक बीवी की पहचान ये है कि जब शौहर घर में आए तो उनको चाहिए कि कैसे अपने शौहरों को खुश किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, ये माजरा सुनाया गया कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया, उनके बेटे की मौत हुई, शाम को इंतकाल हुआ, लेकिन सब्र किया, सब्र तहम्मुल से काम लिया, तो अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआ दी और कहा, है अबू तलहा, तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा जनेगा, एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिनकी नस्लों में कई ऐसे आलिम दीन पैदा होंगे। फिर उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, फिर अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बेटा हुआ, और उन बेटे से मौरिख लिखते हैं 5 ऐसे बेटे हुए जो सब के सब पढ़े लिखे थे। तो औलाद पर सब्र जरूरी है मेरे भाइयों, बगैर सब्र के हमें और आपको फल नहीं मिलेगा। जिस औलाद के इंतकाल के बाद हम और आप सब्र कर लेते हैं, नाशुक्री नहीं करते हैं, कयामत के दिन जब आपको जहन्नम में डाला जाएगा, वो बच्चा आपकी शफाअत के लिए आपके दामन पकड़े हुए अल्लाह से शफाअत करेंगे और अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह, तुमने मुझे दुनिया में अपनी वालिदैन से जुदा किया था, इस दुनिया में जुदा न कर। अल्लाह कहेगा, नहीं, इन्होंने दुनिया में बहुत गुनाह के काम किए थे। वो बच्चे उनके दामन को थामे हुए होंगे, पकड़े हुए होंगे, शफाअत करते जाएंगे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों से, वो फरिश्तों जाओ, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके लिए शफाअत कर रहे हैं, इनके साथ इनके वालिदैन को भी जन्नत नसीब करो। तो मेरे प्यारे साथियों,
وقت کافی ہو گیا، مجھے کچھ ہی دیر میں ابھی نکلنا ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری اللہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، اگر ہمارے اندر لفظ میں کوئی غلطیاں ہوں، گستاخی ہو تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔